سود کرنے والے لوگ اتنے بدترین ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین خود جنگ کا اعلان فرماتے ہیں۔ اب اس کائنات کو پیدا کرنے والے، ہمیں اور آپ کو پیدا کرنے والی ذات، مجھے اور آپ کو زندگی دینے والی ذات، اگر وہ ہمارے ساتھ جنگ کا اعلان فرماتے ہیں تو کیا خیال ہے ہم سود کر کے کبھی اللہ رب العالمین سے یہ جنگ جیت سکتے ہیں؟ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، عموماً سود کا معنی ہوتا ہے بڑھ جانا، زیادہ ہو جانا، اور شریعت کے اصطلاح میں سود اس کو کہا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر میں آپ کو 100 روپے کا قرض دے کر یہ شرط لگاؤں کہ آپ نے مجھے ایک دن بعد یا گھنٹے بعد یا مہینے بعد مجھے 200 روپیہ دینا ہے، یعنی تھوڑی رقم دے کر زیادہ رقم کا مطالبہ کرنا، یہ سود کہلاتا ہے، اور یہ دین اسلام میں بالکل ناجائز ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دور حاضر میں، اس پرفتن دور میں، لوگ اللہ رب العالمین کے احکامات کو توڑ کر اپنی دنیاوی مفاد کے خاطر وہ قرآن کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور اپنی دنیاوی مفاد کے خاطر وہ اللہ اور رسول کے احکامات سے منہ پھیرتے ہیں۔ لیکن لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ سود یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور سود دین اسلام میں بالکل ناجائز اور حرام ہے، اور سود کے بدترین جو منافع ہوتا ہے وہ دراصل منافع نہیں بلکہ وہ انسان کے لیے خسارہ اور نقصان اور تباہی کا باعث بنتا ہے سود۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے سب سے بڑھ کر قرآن مجید ہے۔ اسی قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر یہ پیغام دیا ہے سورۃ البقرہ میں کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اللہ رب العالمین نے بیع کو، خرید فروخت کو اللہ رب العالمین نے حلال قرار دیا ہے، لیکن سود کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے۔ اب مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی کہ جس چیز کو اللہ رب العالمین حرام قرار دے تو مسلمان کا بنیادی فریضہ بنتا ہے کہ انسان مسلمان اسی کام سے خود رک جائے، خود کو رکے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سود کا جو مسئلہ اور سود کا جو معاملہ ہے یہ بہت بڑا سنگین معاملہ ہے۔ اس میں اگرچہ بظاہر ایک انسان کو مفاد اور منافع نظر آتا ہے، لیکن سود کی بنیاد پر معاشرے میں بگاڑ، نفرت اور رشتے کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سود کی وجہ سے غریب لوگوں کا جینا اس دنیا میں حرام ہو جاتا ہے۔ سود کی وجہ سے بعض غریب جو قرضدار ہوتے ہیں وہ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ وہ لوگوں کا سود ادا نہ کر سکتے، اور ادا نہ کرتے ہوئے ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا ہے تو وہ خودکشی کا راستہ اختیار کر دیتے ہیں۔ تو سود سے اللہ رب العالمین کی رحمت کا نزول وہ کم ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے غضب اور عذاب کا نزول زیادہ ہو جاتا ہے، معاشرے میں بگاڑ پھیل جاتا ہے۔ اور اسی طرح سود اتنا بڑا ایک عجیب مرض ہے، اور سود کرنے والے لوگ اتنے بدترین ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین خود جنگ کا اعلان فرماتے ہیں۔ اب اس کائنات کو پیدا کرنے والے، ہمیں اور آپ کو پیدا کرنے والی ذات، مجھے اور آپ کو زندگی دینے والی ذات، اگر وہ ہمارے ساتھ جنگ کا اعلان فرماتے ہیں تو کیا خیال ہے ہم سود کر کے کبھی اللہ رب العالمین سے یہ جنگ جیت سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اب کوئی انسان سود کرتا ہے تو وہ دراصل اللہ رب العالمین کے اس چیلنج کو قبول کرتا ہے جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے کہ سود کرنے والے لوگوں کے لیے اعلانی جنگ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے۔ اب بھی اگر کوئی سود کرتا ہے تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ یہ بندہ اللہ رب العالمین کے اس چیلنج
اور اللہ رب العالمین کے اس پیغام کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ میدان میں جنگ لڑنا چاہتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ میں واضح طور پر یہ بیان فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جو لوگ سود سے باز نہیں آتے، جو لوگ سود کیا کرتے ہیں، خبردار ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلانی جنگ ہے۔ اب کس میں اتنی جرت ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ جنگ لڑے؟ اور جس جنگ اللہ رب العالمین کے ساتھ لڑی جائے وہ جنگ اللہ رب العالمین جیت جاتا ہے، اور دنیا اور آخرت میں انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سنن ابن ماجہ میں کتاب التجارہ میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ رب العالمین کے پیغمبر وہ سود کھانے والے، کھلانے والے اور سود کی گواہی دینے والے اور اس سود کا معاملہ لکھنے والے پر، ان سب پر اللہ رب العالمین کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرماتے ہیں۔ اب جو لوگ سود کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے مستحق سمجھتے ہیں، اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبان سے اگر جس پر لعنت کی جائے تو کیا خیال ہے وہ انسان کامیاب ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر بظاہر کامیاب بھی ہو جائے لیکن اس کا خاتمہ اس دنیا میں رسوائی، شرمندگی، بیماری، درد، مصیبت، پریشانی، یہ سب کچھ اس دنیا میں اس کو ملتا ہے، اور پھر جب مرنے کے بعد اس کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس شخص کے لیے یہ قبر یہ آگ بن جاتا ہے اور اس انسان کا ٹھکانہ جہنم بن جاتا ہے۔ اور لعنت کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہو جائے، اور اللہ رب العالمین کی رحمت اس بندے سے دور ہو جائے۔ تو جب اللہ رب العالمین کی رحمت انسان سے دور ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب وہ انسان کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو میری بات کا مطلب یہ ہے کہ سود کرنے والے لوگ وہ خود کو اللہ رب العالمین کے ساتھ جنگ کے میدان میں مقابلہ کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعنت کا خود کو مستحق بناتے ہیں۔ اور اسی طرح امام ذہبی رحمہ اللہ نے کتاب الکبائر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت نقل کی ہے کہ جس قوم میں سود پھیلتا ہے اس قوم میں پاگل پن پھیل جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں پاگل پن کتنا پھیل چکا ہے۔ اکثریت لوگ ڈپریشن کا شکار بن جاتے ہیں، وہ ذہنی مریض بن جاتے ہیں۔ اس کا بنیادی وجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پیسے وہ حرام اور حلال میں تمیز نہیں کرتے ہیں، اور اکثریت اس معاشرے میں وہ سود جیسے گندی مرض میں مبتلا ہے۔ اور ایک عجیب حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں، سنن ابن ماجہ میں کتاب التجارہ میں یہ روایت نقل کی گئی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود میں 70 گناہ ہے، اور سب سے ہلکا گناہ وہ یہ ہے کہ جیسے مرد اپنی ماں سے زنا کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنی جرت کہ انسان اپنے ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سود کا سب سے ہلکا گناہ وہ یہ ہے کہ گویا انسان اپنے ماں کے ساتھ زنا کرے اور اپنی ماں کی عزت کو لوٹ لے۔ تو گویا جو بندہ سود کرتا ہے وہ گویا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے، وہ خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعنت کے مستحق سمجھتے ہیں،
وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اعلان جنگ کو قبول کر کے اللہ رب العالمین کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. تو ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے ملک میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، اور مسلمان ان کو کہا جاتا ہے جو اللہ رب العالمین کے بیان کردہ احکامات پر عمل کریں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. تو مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ زنا نہ کریں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ سود حرام ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سود نہ کریں. لیکن میرے خیال کے مطابق معاشرے میں اگر کوئی مرض زیادہ پھیلتی ہے تو ہر عام اور خاص وہ اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک اور نقطہ کی طرف آپ کا دھیان اور آپ کی سوچ اس طرف مائل کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل ہمارے مدارس میں بڑے بڑے مدرسین، بڑے بڑے محتممین اور بڑے بڑے شیخ القرآن اور بڑے بڑے شیوخ الحدیث وہ بھی اس بات کا خیال نہیں رکھتے ہیں کہ ان کو چندہ دینے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سودخور ہے، وہ آئس بیچنے والے ہوتے ہیں، وہ شراب کے کاروبار کرنے والے ہوتے ہیں، وہ چرس بیچنے والے ہوتے ہیں. لیکن جب وہ چندہ لے کر مدرسہ میں آ جاتا ہے تو محتمم، ناظم، اساتذہ کرام وہ اس کو قبول کرتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں کہ فلاں غنڈہ نے میرے مدرسے کو چندہ دیا. کیا شریعت میں جائز ہے؟ یہ ہرگز جائز نہیں ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ دینی اسلام اور شریعت اور فقہی جو احکامات ہے ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سود کے رقم کو آپ ثواب کی نیت سے بھی کسی کو نہیں دے سکتے. اور پھر ایک مولوی، ایک طالب العلم کے لیے سود کی مال کو قبول کرنا یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ نہیں تھا. جن لوگوں کا کھانا پاکیزہ ہوتا ہے، جن لوگوں کا کھانا حلال مال سے ہوتا ہے، تو ان لوگوں کے اندر جو خون پیدا ہوتا ہے، جو طاقت، جو انرجی پیدا ہوتی ہے وہ پاکیزہ اور نورانیت سے بری ہوئی ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر انسان نیکی کی طرف چلنے لگتا ہے. اور جو لوگ حرام کھاتے ہیں ان لوگوں کے اندر جو قوت، جو خون بنتا ہے یہ نجس حرام بنتا ہے. اس کی وجہ سے معاشرے میں گناہ عروج پر ہے اور نیکی زوال پر ہے. اس کا بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ لوگوں نے حلال اور حرام کھانے میں تمیز کرنا چھوڑا ہے. آپ دیکھ لیں ہمارے اکابرین کے حالات زندگی کو، وہ بھوک سے کمزور ہو چکے تھے، وہ بھوک سے مرنے کے لیے تیار تھے، لیکن وہ حرام ایک نوالا کھانے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن ہمارے جتنے مدارس ہیں، اکثریت مدارس آج کل اکثریت مدارس جو ہے وہ سود کی رقم پر چلتے ہیں، کیونکہ معاشرے میں مدرسے اتنے بڑھ چکے ہیں، اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ غریب لوگوں کے چندے سے مدرسے چل نہیں سکتے ہیں. تو مجبوراً وہ حرام خور، شرابی، قاتل، ڈاکو لوگوں کی رقم سے مدرسے چلاتے ہیں. اور پھر مدرسے میں پڑھنے والے وہ یا تو ٹک ٹاکر بن جاتے ہیں یا معاشرے میں بگاڑ اور فساد پیدا کرنے والے بن جاتے ہیں. اور خود مدرسے کے اساتذہ کرام وہ شریعت کے احکامات کو پامال کر جاتے ہیں. جیسا کہ ایک دو دن قبل پہلے ایک قاری صاحب نے اپنے شاگرد کو اتنا مارا کہ اس کو قتل کر دیا. کئی ایسے واقعات پیش آتے ہیں جس میں طالب العلم کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اس کا بنیادی وجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مدارس میں حلال اور حرام میں تمیز کرنا یہ ختم ہو گیا ہے. جب اللہ رب العالمین فرمائے حرم الربا، سود کو حرام کر دیا گیا ہے اور سود میں نقصان ہوتا ہے، چاہے آپ 1000 بار تعویلات کرے، چاہے آپ 1000 بار حیلے استعمال کرے، سود حرام تھا، حرام ہے اور قیامت کی صبح تک یہ حرام ہوگا. تو میں تمام مسلمانوں سے بھی گزارش کرتا ہوں اور خصوصاً اہل مدارس سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ سود خور ہیں ان کو اس بات سے آگاہ کریں
کہ سود کو شریعت میں حرام قرار دیا گیا ہے، ان کو اس بات سے آگاہ کرے کہ سود کی وجہ سے معاشرہ ترقی نہیں کرتا ہے، بلکہ معاشرہ یہ بگاڑ کا شکار بن جاتا ہے، اور سود کی وجہ سے فساد وہ عام ہو جاتا ہے، اور سود کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی غضب نازل ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین کی رحمت سے لوگ محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ لوگوں کو سود جیسے عظیم مرض سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں حرام کھانوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح، اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صلی علی قبر محمد فی القبور۔